السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں عبدالواحد ندوی، آج میرے ساتھ جڑے ہیں مفتی سجاد حسین قاسمی دارالعلوم دیوبند سے، اور مفتی صاحب کا let me introduce him first. Mufti Saab has done specialization in Arabic literature from Darul Deoband, very well-known Islamic university all around the globe. And he has done a specialization in Islamic jurisprudence from Mazahirul Ulum Saharanpur, and again well-known, renowned Islamic university. Diploma in English language and literature from Markazul Ma'arif Education and Research Center in Mumbai. Also, he has expertise in different religious subjects like tafsir, fiqh, traditions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and also biography of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He also been an editor of MERC Mumbai, written different articles, different book on different subjects. He has been to Turkey also for a tour in the light of late Said Nuri rahmatullahi alayhi. محترم ناظرین، آج ہم مفتی صاحب سے چند بہت ہی اہم چیزوں پہ بات کریں گے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ علماء کے معاشی مسائل اور معاشرے پر اس کے سماجی اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آزادی کے بعد سے آج تک علماء کے معاشی مسائل کیا رہے ہیں، کس طرح سے علماء نے معاشی مسائل کو فیس کیا ہے، آج کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن میں کیا صورتحال بنی ہے، کس طرح کے معاشی مسائل سے علماء دوچار ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ ہم مفتی صاحب سے ذکر کریں گے اور مفتی صاحب سے چرچا کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، بہت بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے UM نیٹ ورک میں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہم آج آپ سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام چند چیزوں پہ جاننے کی کوشش کریں گے، خاص کر اسلام کا نظریہ تجارت کے سلسلے میں۔ آزادی کے بعد سے آج تک علماء کی کیا صورتحال رہی، معاشی اعتبار سے ان کی کیا صورتحال رہی، کس طرح کا کردار رہا، ان چند چیزوں پہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام کا تجارت کے سلسلے میں کیا نظریہ ہے، اسلام اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے، کہاں تک اور کس طرح کی تجارت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صاحب، میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے مدعو کیا اور اس پر اظہار خیال کرنے کا ذری موقع عنایت کیا۔ جہاں تک اسلام کا نظریہ یا اسلامی فکر تجارت کے تعلق سے اگر ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اس کو دیکھیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ خداوند قدوس نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے تقاضے اور نفسیات کو دیکھتے ہوئے ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا میں اسباب و وسائل بھی پیدا فرمائے۔ اسی لیے قرآن پاک جا بجا انسان کو رزق حلال حاصل کرنے کی تلقین بھی کر رہا ہے اور مال کو خیر سے تعبیر کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر۔ قرآن پاک مال کو خیر سے تعبیر کر رہا ہے، اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ لحب الخیر لشدید۔ مفسرین نے خیر کی تفسیر مال سے کی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ جمعہ میں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ تو یہ آیات بتلا رہی ہیں کہ اسلام کی نظر میں تجارت اور مال کوئی حقیر اور کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے گزران اور زندگی کی خوشحالی اور زندگی کے اندر عیش و عشرت اور عیش و آرام لانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی اسباب و وسائل کے ساتھ انسان اپنے رب سے اور اپنے خالق سے تعلق قائم کرے۔ اور دوسری جگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عساک الفقر کفرا۔ تو اس یہ روایت بھی بالکل صاف واضح کر رہی ہے کہ فقر کہیں کفر نہ بن جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب تجارت کرے گا اور دنیاوی اسباب و وسائل کو اختیار کرے گا تو فقر سے دور ہوگا، محتاجگی سے دور ہوگا، افلاس سے دور ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کو قلبی اطمینان بھی ملے گا، دلی سکون بھی حاصل ہوگا، اور پھر اپنی زندگی کا جو ایک رخ ہے اور جو ایک زندگی کی گاڑی ہے اس کو صحیح طریقے سے چلا پائے گا۔ اس لیے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری تعلیمات تجارت کی تلقین کرتی ہیں
اور تجارت کی فضیلت اور اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں میں جاگزی کر کے ان کو تجارت کے رخ پہ ڈالنا چاہتی ہیں. اور اسی لیے بیشتر آیات میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تلقین کر رہا ہے تجارت کے میں لگنے کو. چنانچہ آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ خود ایمان والوں کی صفت کو بیان کر رہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ظاہر سی بات ہے کہ جو تجارت میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے دھیان سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہے، بلکہ تجارت کے ساتھ بھی وہ اس سے کام میں لگے رہتے ہیں اور تجارت کو بھی رضائے خداوندی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو ان آیات سے اور احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اسلام تجارت کو کبھی بھی معیوب نہ سمجھا ہے اور نہ اس کا یہ نظریہ ہے. اسلام ہمیشہ مال کو ایک اچھا اور مال کو نیکی کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور اسی لیے قرآن نے اس کو خیر سے تعبیر کیا ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ. مفتی صاحب خاص کر آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ علماء کے مسائل اور معاشرے پر اس کے سماجی اثرات کس طرح سے مرتب ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں. ہم اس پہ خاص کر آپ سے جاننا چاہیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ آزادی کے بعد سے آج تک علماء کی جو صورتحال بنی ہے معاشی اعتبار سے خاص کر ہم جاننا چاہیں گے، اور پھر ابھی یہ لاک ڈاؤن میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں خاص کر مدارس بند ہونے کی وجہ سے یا اس کے علاوہ مساجد کے بند ہونے کی وجہ سے بھی کچھ اس طرح کے احوال پیدا ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ہم آپ کی آرا جاننا چاہیں گے مفتی صاحب. دیکھیے سب سے پہلے ہمیں علماء کرام کی صورتحال پر گفتگو کرنے سے پہلے جو ایک روشن اور تابناک تاریخ ہے علماء کرام کی اس پر ہمیں نظر رکھنی ہے. بالکل. ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جن حضرات نے احادیث نبویہ کو اپنے سینوں سے لگایا، اسے یاد کیا، اس کی نشر و اشاعت میں رات و دن کھپائے، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو خود ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان حضرات نے علوم دین کے حصول کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ نہیں رکھا. چنانچہ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی اور یہ مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس مجلس میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے، اونٹ چرانے چلے جاتے تھے. اپنے ساتھی کو مکلف کرتے تھے کہ جو مجلس میں باتیں آئیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین و ارشادات ہوں وہ ارشادات تم یاد کرنا، اور جب میں آؤں تو مجھے تم بتانا. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بھی علم کا شوق تھا، علم کی ایک لگن تھی، علم کی تڑپ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے علم نبوی کو اٹھایا اور اس ورثے کو آگے تک پہنچایا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو تجارت سے دور نہیں رکھا. اس کے بعد اگر تابعین کے دور پہ ہم نظر رکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ تابعین میں بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود ہی یہ ہول سیلر تھے کپڑے. ان کی زندگی میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تجارت اور کاروبار کیے. چنانچہ ان کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ مرنے کے بعد انہوں نے کافی سارا ذخیرہ چھوڑا. اس کے بعد ہم اور بھی آگے کے ادوار کو دیکھیں تو ان ادوار میں بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ ایک کتاب ہے کتاب الانصاب ابو سعد السمعانی المروزی کی. اس کتاب میں انہوں نے علماء کی ایک لمبی فہرست تیار کی ہے اور اس میں تقریباً 550 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور پھر ان کے پیشوں کا تذکرہ کیا ہے. یعنی ان کے جو پیشے تھے، ان کا جو اپنا کاروبار تھا، اس کاروبار پہ گہری نظر ڈالی ہے اور امت کو مطلع کیا ہے کہ علماء نے علم کے ساتھ، فقہ کے ساتھ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اور آگے کے جو ادوار ہیں، خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ان کے جو اپنے ہدایا تھے وہ ایک الگ چیز تھی. ان کا اپنا خود کاروبار بھی تھا، اس کاروبار سے بھی ان کے پاس بہت ساری بے پناہ آمدنی تھی. اور خود علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان ہی قائم کیا ہے باضابطہ اس کے اوپر. عنوان قائم کیا کہ العالم جمع بین الدین والعلم، اور اس میں
لیس ابن فقی لیس ابن سعد ابن لیس کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان سے اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، تو اس میں حضرت لیس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بیٹی کو کئی قفیز اور کئی تھیلیاں ان کو زیتون پیش کیا. اور اسی طریقے سے یہ بھی بات آتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایہ میں صرف ہدایہ میں انہوں نے تقریباً جو حضرت علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے اس کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے نہ یہ کہ صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر علماء کی جب وہ دعوت کرتے تھے تو کھانے میں جو اچھے لذیذ کھانے ہوتے تھے وہ بھی تیار کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو فالودہ ہوتا تھا اس فالودے میں آپ دنانیر ڈالتے تھے تاکہ لوگ فالودہ پی بھی لیں اور پینے کے بعد جو دینار بچے وہ لے جائیں. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ہر مہینے 100 دینار بھیجتے تھے، اور ان کی بیٹی کی شادی میں بتایا گیا کہ 30 اونٹوں پر زیتون لاد کر کے بھیجا. ظاہر سی بات ہے کہ جو مصر کے سب سے بڑے فقیہ ہیں اور خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے فقہ کا اور ان کی علمی عظمت کا اعتراف کیا ہے، اس سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء سابقین میں کبھی بھی لوگوں نے اپنے آپ کو تجارت سے منقطع نہیں کیا. اس کے بعد اگر آپ بعد کے ادوار کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ وہاں بھی علماء نے تجارت کو چھوڑا نہیں ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، وہ خود ہی بہت بڑے جاگیردار تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کو دیکھ لیجئے، وہ بھی بہت بڑے جاگیردار تھے. حضرت تھانوی کو دیکھ لیجئے، ان کے پاس کاشت کی بہت ساری زمینیں تھیں. تو ان علماء نے جہاں دین کی خدمت کی وہاں انہوں نے تجارت پر بھی توجہ دی اور اپنی مالی حیثیت اور مالی حالت کو بھی مضبوط کیا. پھر اس کے بعد دور ایک ایسا آیا جس دور میں اسلامی حکومت بھی ختم ہو گئی، اسلامی خلافت بھی ختم ہو گئی، اور دین سے بے توجہی پیدا ہو گئی، اور علماء کی ناقدری اور دین سے دوری یہ لوگوں کے اندر پھیلتی گئی. اس کے بعد علماء نے اپنے آپ کو پورے طور پہ مدرسوں پہ محصور کیا، مکاتب پہ محصور کیا، اور پھر مساجد پہ محصور کیا، اور کافی حد تک وہ تجارت سے کرتے چلے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہو پائی، اور پھر اس کے بعد دین کی خدمت میں جو اطمینان ہونا چاہیے اور جو لگن اور انہماک ہونا چاہیے وہ انہماک بھی متاثر ہو گیا. جی بہتر مفتی صاحب، بہت شکریہ. آپ نے تقریباً پوری تاریخ پر نظر ڈالی. مفتی صاحب، یہاں ہندوستان میں خاص کر علماء کی جو صورتحال بنی، ابھی 1947 کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں سے کچھ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب، کیا صورتحال ہے ابھی فی الحال؟ جی، یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور یہ ایک تاریخ کا ایک اہم موضوع ہے کہ 1947 کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ملک کے تقسیم ہونے کے بعد مسلمانوں کی جو سیاسی قوت تھی وہ سیاسی قوت بھی ختم ہوئی، اور مسلمانوں میں جو بڑے بڑے پیشاور اور بڑے بڑے تاجر اور بڑے سرمایہ دار تھے وہ بکھر گئے، ان کی تجارت ختم ہو گئی اور ان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں علماء نوازی اور مدرسوں کے اوپر خاص جو توجہ ہوا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ علماء کو مکمل طور پہ فارغ کر دینا علمی کاموں کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اور قرآن پاک کے تحفظ کے لیے، اور نونہالان قوم و ملت کو کی ذہنی اور دینی اور فکری اور اصلاحی تربیت کے لیے، یہ بھی متاثر ہوا. اس کے بعد چونکہ لوگ سیاسی اعتبار سے کمزور ہوئے، مالی اعتبار سے کمزور ہوئے، ان کا جو بنا بنایا سرمایہ تھا وہ لٹ گیا، اور ان کی جو قوت تھی وہ منتشر ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لگایا ہوا پودا تھا، اور پھر اس کے بعد محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو لگایا ہوا جو باغ تھا، اس باغ میں جو علماء جو اس کی باغبانی کر رہے تھے، جو اس کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے اور اس کی سینچائی میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی. لیکن اس کے بعد علماء کو جس طرح اپنی معیشت پر توجہ دینی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں ہو پائی، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ پورا سرمایہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جن کے پاس نہ ویلوز ہیں نہ ان کے پاس اقدار ہیں. اور پھر اس کے بعد بیشتر جو مسلمانوں میں سرمایہ دار ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی وہ پوری ہمت کے ساتھ، پوری دریا دلی کے ساتھ مدرسوں پر اپنا مال نچھاور کرتے ہیں، علماء کی فکر کر رہے ہیں. لیکن خود اس میں علماء اپنے آپ کو تجارت سے بہت دور رکھ لیے اور اپنے آپ کو کافی
काफ़ी किनारकशी इख्तियार कर लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उलमा जो अपनी बात क़ुव्वत के साथ कह सकते थे और अपनी बात को बड़ी ताकीद के साथ कह सकते थे और किसी मसले को बहुत खुले अंदाज में बोल सकते थे, इसमें कुछ कोताही और कमी आ गई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मकसद। एक तीसरा सवाल ये जहन में है कि किस तरह के माशी मसाइल से उलमा दो चार हैं, उसके असबाब और वजूहात पर कुछ नजर डालना चाहेंगे। जी, माशी असबाब में अगर देखा ये जाए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि मदरसों में जो आने वाले लोग हैं वो किस बैकग्राउंड के हैं। अगर आप तजिया करेंगे और मदरसे में पढ़ने वाले तलबा पर आप एक गैराना नज़र डालेंगे तो ये हकीकत खुल के सामने आएगी कि मदरसों में आने वाले बेशतर वो तलबा हैं जो या तो मिडिल क्लास के हैं या फिर वो तलबा हैं जो बिल्कुल लोअर ग्रेड के हैं या लोअर क्लास के हैं। तो बहुत ही बैकग्राउंड और बहुत ही पसमानदा तबके से लोग आ रहे हैं, वो भी हमारे सामने ये चीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम तजिया करेंगे तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में भी आएगी। जाहिर सी बात है कि उनकी माशी हालत पहले से ही कमजोर है, ऐसा नहीं है कि वो मदरसों में आकर के कमजोर बने हैं, पहले से कमजोर है। अलबत्ता मदरसे में आने के बाद उन्होंने इल्म की जो शमा अपने हाथ में ली और जो मारिफत उन्होंने हासिल की, उसके का जो मरहला है वो मरहला उनके लिए मुश्किल वाला होता है। बाज़ वो तलबा होते हैं जिनकी लियाकत बहुत अच्छी होती है तो अपने एतबार से काफी तरक्की कर जाते हैं, लेकिन जो कहा जाए 70% कहा जाए बल्कि 80% भी कहा जाए तो मुबालगा न होगा कि उन तलबा की है कि या तो उनकी इस्तेदाद नहीं होती या उनको अच्छी जगह नहीं मिल पाती, जिसका नतीजा ये होता है कि वो तिजारत में जा नहीं पाते, इसलिए कि उसके लिए सरमाया चाहिए और उनके पास सरमाया होता नहीं जिसकी वजह से तिजारत में जा पाए। दूसरी बात यह है कि समाज में कुछ ऐसी जकड़बंदियां हैं और कुछ ऐसे तवाहुमात हैं या इस्लाम के ताल्लुक से कुछ ऐसी गलत फहमियां हैं कि वो आलिम दीन के बारे में ये तस्वुर करते हैं कि जो मदरसा पढ़ा हुआ है या जो आलिम दीन है उसके लिए तिजारत करना एक मायूब शय है और उसको इल्म दीन छोड़ करके तिजारत में आना या मईशत के मैदान में कदम रखना गोया कि ये गुनाह कबीरा है। ये चीज़ भी उनको रोकती है कि वो तिजारत में न जाएं। तीसरी बात यह है कि मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वाले अपने आप को सिर्फ मदरसे की हद तक महदूद कर देते हैं या सिर्फ मकातिब की हद तक महदूद कर देते हैं या मसाजिद की हद तक महदूद कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो दुनियावी मईशत में जो गिरावट है या जो उसमें तरक्की है उसके पेचोखम से वाकिफ नहीं होते और फिर उसमें अपने आप को डाल नहीं पाते। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो उम्मत का जो सरमायादार तबका है उनकी तरफ से कोई इयानत नहीं होती उन उलमा की जो कुछ पैसे दे करके, जैसा कि दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, खास तौर क्रिश्चियंस हैं और आप यहाँ पर बुद्धिस्ट को देख लीजिए, इसी तरीके से जैन को देख लीजिए, इसी तरीके से आप सिख को देख लीजिए। इन हजरात में ये एक बात है कि वो किसी भी आदमी को कुछ पैसा देकर के उसका अपना कारोबार खड़ा कर देते हैं ताकि वो अपने कारोबार पे खड़ा हो जाए और अपना वो काम करता रहे। ये चीज भी मफकूद है जिसकी वजह से माशी हालत डाउन है। इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सरमायाकार है हमारी कौम मिल्लत के, उनको आगे आना चाहिए और उनको इन लोगों की मदद करनी चाहिए, उलमा इकराम की। जी बिल्कुल, सरमायादारों ने माशाल्लाह अपने एतबार से बहुत कुछ किया है, लेकिन जिस तरीके से पहले इस्लामी हुकूमत में ये बात थी कि वहाँ पर पहले से ही जो उलमा काम करते थे उन उलमा के लिए अलग से कुछ इंतजाम होता था। और जो मैंने आपको इस किताब का हवाला दिया, किताबुल अंसाब का, उसमें उन्होंने एक तजिया किया है और तजिया करते हुए ये कहा है कि अगर उलमा की तादाद देखी जाए तो उनमें से 22% ऐसे हैं जो तिजारत में थे और 13% वो हैं जो जिनके यहाँ होटल वगैरह चलता था, होटल से उनकी अपनी आमदनी थी, और 4% वो हैं जो हीरे जवाहरात का काम करते थे, और 2% वो हैं जो अतर बेचते थे, 4% वो हैं जो चमड़े की कारोबार में लगे हुए थे, 4% वो हैं जो किताब की फरोख्तगी में लगे हुए थे, और 3% वो हैं जो पत्थर है या मादनियात है उसको फरोख्त करते थे, और 2 ऐसे हैं जो लकड़ी के कारोबार में थे, और 2% हैं जो आम तिजारत में लगे हुए थे, और 9% के बारे में कहा है कि जो दीगर कारोबारों में लगे हुए थे। जाहिर सी बात है कि अगर ये इस तजज़िये पे हम गौर करते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि वहाँ या तो बैतुल माल से उनको बहुत अच्छा वजीफा मिलता था जिसकी वजह से वो बेनियाज थे, उनको तिजारत की जरूरत नहीं थी, या अगर बैतुल माल का सिलसिला खत्म हो गया तो उन्होंने अपना छोटा मोटा कोई कारोबार कर लिया जिससे उनकी कुछ आमदनी होती रहे और उनका गुजर बसर चलता रहे। तो मालदारों को भी इसमें आगे आना चाहिए और उनको भी ये तिजारत के हवाले से
उनकी मदद करनी चाहिए। और एक और बात भी है जो इसमें कमी है, वो ये है कि मदरसों में भी इसका वर्कशॉप हो तिजारत के ऊपर, कि अगर कोई आदमी तिजारत में जाना चाहता है तो तिजारत में किस तरह अपने आप को सेट कर सकता है, तो उसी एतबार से उसका जहन भी बनेगा। सर एक और सवाल, किस तरह की सूरतें उलमा को इख्तियार करनी चाहिए? जाहिर सी बात है हर तरह की तिजारत जाहिर सी बात है शायद उलमा ना कर सकें, ये एक चीज़, और आवाम में या खुद उलमा इकराम में जो तिजारत करना चाहते हैं वो इस सिलसिले में बड़े मुतशव्विश रहते हैं कि किस तरह की तिजारत करें, कौन सी सूरतें इख्तियार करें जो हमारे लिए मुनासिब हों। जी, इस लॉकडाउन में चूंकि मदरसा बंद रहा और इसमें बहुत सारे तलबा ऐसे ही घरों पर रहे, और जाहिर सी बात है जब चंद महीने आदमी घर पे रहता है तो उसको उकताहट भी होती है और घर वालों को भी थोड़ा बोझ सा महसूस होता है। तो उन्होंने जो राब्ते किए तो बहुत से तलबा ने तो माशाअल्लाह जो अपनी सूरत हाल बताई उससे मुझे खुद फायदा हुआ, और मैंने जो अपने तौर पे इसमें जायजा लिया कि उलमा के लिए क्या बेहतर हो सकता है, तो चंद चीजें मेरे सामने आई जी। एक तो ये है कि जो उलमा इस इल्म दीन में आना है, ये बहुत अच्छा काम है माशाअल्लाह, ये काम भी होना चाहिए। उसके साथ साथ वो कारोबार भी कर सकते हैं, और कारोबार का तरीका ये हो कि 4-5 साथी मिल करके वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया मिलाएं, 5-6 साथी मिल करके वो कारोबार शुरू करें, और उसमें कोशिश ये हो, जाहिर सी बात है कि हम मदरसों में पूरा वक्त देते हैं तो कारोबार पे तवज्जो हो नहीं पाती, तो उसमें किसी ऐसे शख्स को जो आदमी मोतमद हो उसको हम लें और फिर उसको हम मार्केट में भेजें। और मार्केट में अभी फिलहाल जो उलमा के लिए जो उनकी जो है हैसियत उर्फी है वो भी दागदार न हो और उनका वक़ार भी बहाल रहे, इसमें मेरे एतबार से चंद चीजें हैं। जैसे दस्तरखान है जो औरतें खास तरीके से इस्तेमाल करती हैं घरों में बॉक्स वगैरह ढकने के लिए, वो दस्तरखान है, या ऐसे ही दुपट्टा है जो मैंने मालूम किया तो एक दस्तरखान की कीमत दिल्ली में 21 रुपया है। अगर उस दस्तरखान को आप अगर भेजते हैं बंगाल में या फिर आसाम में या बिहार में या यूपी में लाते हैं उसको, तो एक दस्तरखान जो 21 रुपए का है वो आराम से 60 रुपए में बिक जाता है जी। ऐसे दुपट्टे के बारे में हमने मालूम किया तो दुपट्टे के बारे में भी ये बात मालूम हुई कि 30 रुपए का दुपट्टा आराम से 125 में 100 रुपए में 150 तक बिक जाता है। बिल्कुल। अतर के बारे में हमने मालूम किया तो अतर में भी एक अतर बेचने पर आराम से 40 रुपए का फायदा है जी। मिसवाक में मैंने मालूम किया तो मिसवाक फरोख्त करने में भी 6-7 रुपए का फायदा है एक मिसवाक पर। तो ये कारोबार है जो हम गांव देहात में, मिसाल के तौर पे हमने माल लिया दिल्ली से और अपने यहाँ गांव में हमने किसी को ठेला हमने दे दिया और ठेले पर हमने माल जो है कहा कि भाई तुम दिन भर में 100 दस्तरखान बेचो या 200 दस्तरखान बेचो, हर दस्तरखान पे तुमको हम 10 रुपया देंगे या 20 रुपया देंगे। तो इस तरीके से भी हर दिन अगर दस्तरखान आपका 100 भी बिकता है तो आराम से आपके पास 700-800 रुपया आ गए। और अगर दुपट्टे का लेते हैं, अगर उसको फरोख्त करते हैं तो उसमें भी अगर 50 भी गया दुपट्टा तो भी आपके पास 400 रुपए घर बैठे आपके आ गए। चप्पल के कारोबार के बारे में भी हमने बात की, वो भी बहुत है। होलसेल में आप मान लीजिए तो आपको 40 से 50 रुपए में एक चप्पल पड़ती है जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो आराम से देहात गांव में जाकर के 110-15 में बिक जाती है। तो ये कारोबार भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर इस तरह से ये किया जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई खसारा और घाटा होगा। ऐसे ही जो उलमा मदरसों में पढ़ाते हैं वो अगर दिल्ली के करीब हैं या लखनऊ के करीब है, वहाँ की जो चीज़ मशहूर हो उस चीज़ में वो कारोबार शुरू करें। जैसे सर्दी का मौसम आ गया तो इस वक्त लुधियाना से और पानीपत से गर्म सामान लाएं और अपने इलाकों में फरोख्त करें। तो ये चीज़ें मैं नहीं समझता हूँ कि उनके लिए आर की बात भी है और एक इज्तिमाई तौर पर इस काम को बहुत आसानी से अंजाम भी दिया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत खूब मुख्तार, आपने तकरीबन तमाम तरह की चीज़ों पे नज़र डाली और तमाम तरीके का जायज़ा पेश किया। मुख्तार, एक और सवाल चलते चलते, माशी मसाइल जो हैं अभी ये हाल ही में पैदा हुए हैं या फिर पहले से भी कभी उलमा इस तरह से दो चार आया? आपने जाहिर सी बात है इस पे नज़र डाली है, लेकिन फिर भी मुख्तसरन एक और सवाल जहन में है जिसका जवाब भी चाहूँगा आपसे। जी बिल्कुल, यानी उलमा की जो सूरत हाल है माशी तंगी का, जाहिर सी बात है कि ये सूरत हाल आज पैदा नहीं हुई है, सूरत हाल पहले से थी। लेकिन इस सूरत हाल की संगीनी और इस सूरत हाल की शिद्दत आप भी देख रहे होंगे अखबारात में, और इसका बहुत ही ताराना नजर भी डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत से उलमा जिनकी अच्छी इस्तेदाद थी, अच्छी लियाकत थी, मदरसों में उनको तनख्वाह नहीं मिल पाई। इस वजह से नहीं कि मदरसे वालों ने कोई जुल्म किया, बल्कि इस वजह से कि मदरसे वालों के पास वसाइल नहीं थे, रमजान में कुछ काम नहीं हो पाया।
تو ان حضرات نے جب یہ دیکھا کہ اب کوئی صورتحال نہیں ہے اور کوئی انتظام نہیں بن پاتا ہے، اور پہلے سے کوئی رقم ان کے پاس محفوظ بھی نہیں تھی، اس لیے کہ اتنی تنخواہ نہیں تھی کہ وہ محفوظ کر پائیں، تو لامحالہ انہوں نے کمپنیوں کی راہ لے لی. اور ابھی کئی ایک معتبر ذرائع سے مجھے بات معلوم ہوئی ہے کہ 20-30 علماء کمپنیوں میں کپڑا حمالی کا کام کر رہے ہیں، کپڑا لاتے ہیں، ٹرکوں پر لوڈ کرتے ہیں، دوسری جگہوں پر لوڈ کرتے ہیں. یا کچھ علماء نے پان کی دکان کر لی. اس طرح کی چھوٹی موٹی دکانیں انہوں نے کر لی، اور بعض نے تو یہ بھی طے کر لیا ہے کہ اب ہمیں مدرسے واپس نہیں آنا ہے، ہم تو اسی کاروبار میں ہی رہیں گے. تو یہ معاشی حالت پہلے سے ہی خراب تھی، اور لاک ڈاؤن نے یہ معاشی حالت اور بھی خراب کر دی. اور اس کے بعد کافی سارے امکانات ہیں آگے، اور اس میں ذہنی اعتبار پر سے بھی اثر پڑے گا، اور کافی لوگوں کے ذہنوں میں ایک انقلاب بھی آئے گا. کچھ لوگ تو اس کو بہت ہی مثبت پہلو سے سوچیں گے تو وہ اچھا کام کر بیٹھیں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو منفی سوچ رہے ہیں، اور منفی سوچنے کا نتیجہ ہے کہ وہ تو علم دین سے بھی نفرت کر رہے ہیں، اور مدارس کے نظام سے بھی متنفر ہو رہے ہیں، جو ایک منفی سوچ ہے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، اس کا ایک حل ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بیٹھ کے سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں لاہ عمل بنانا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. آج تھوڑے وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے آگے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ دوبارہ اس سلسلے میں ہم بات چیت کریں گے، اور آپ سے ضرور جڑیں گے. قسط 2 میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. تھینک یو سو مچ. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience, we appreciate your support. Thanks for watching UM Network, and keep sharing and subscribing, because sharing goodness is sadaqah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.